بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے بہتر بیوی سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے در پر تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اکثر یاد کیا کرتے تھے اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ امام طبری اور زہری اور امام قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر اداس رہا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، بابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ بابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میری والدہ کے بارے میں بتا نہ دیں کہ میری والدہ وصال کرنے کے بعد کس حالت میں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا سارہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوں گی اور نہ سنی ہوں گی اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت خدیجہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ مقام اور محل عطا فرمائے گا۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود سلام بھیجا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین یا رب